صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب دور آیا ہے، اب کردار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب گاڑی دیکھی جائے گی، گھڑی دیکھی جائے گی، کپڑے دیکھے جائیں گے، گھر دیکھا جائے گا، اسٹیٹس دیکھا جائے گا، موبائل دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، یہ صرف یہاں ہی دیکھا جائے گا، وہاں نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، وہ یاد رکھنا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے جی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی۔ وہاں تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جہاں لعنت ہے وہ سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے۔ میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے ساری زندگی حضرت جی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی، اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے، جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا ہے۔ اور ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نا ایک بڑا امیر کبیر آدمی آیا، اس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں، گھڑی بڑی قیمتی، کوٹ بڑا اعلیٰ، شوز بڑے اچھے، کپڑے بڑے بہترین، وجوہ سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں حضرت۔ وہ حضرت کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا، اس کا یہ والا دانت نا ٹوٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو فرنٹ کے دانت ہیں نا، اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانا ہے یا کسی بھی حوالے سے منہ کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے، اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ آیا، چلا گیا، پھر دوسری بار آیا، پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا، پھر چلا گیا، چوتھی بار آیا، کرم ہو گیا حضرت جی۔ اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا، حضرت کا ہاتھ چوم کے تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے وہ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں فرمانے لگے، بھائی جی تڑے کپڑے دس دینے کہ اللہ نے واوے پیسے دیتے، گھڑی بڑی چنگی ہے، کوٹ بڑا چنگا ہے، کپڑے بڑے چنگے نے، جوتی بڑی چنگی ہے، جڑی پرفیوم دی خوشبو آندی پی وہ بھی دسدیب میں واوی مہنگی ہیں۔ تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ دانت کیوں نہیں لگوا رہے؟ دیکھو نا اس دانت کے بغیر کتنے، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو، ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بوڑا، کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے، کیونکہ دکھ کی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں، اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہے، ہماری بات صرف زبان تک ہے، اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی۔ جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی نا، پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پہ ضرور دستک دیں گے جا کے، کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں، ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا۔ جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے نا تو پھر وہ سامنے بیٹھے ہیں، پھر ان کے دلوں پہ دستک ہوگی حضرت، وہ دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی حضرت۔ وہ بندہ آگے نا جذبے میں عرض کرتا ہے، حضرت ان تانوں منہ اس دن ہی وکھاواں گا جدن داند لگوا لوں گا۔ یہ بات ہے 1980 کی، تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی۔ اس وقت شاید سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یہاں ہوئی نا، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور تھا، اس کو کہا چل لاہور، سیدھا لاہور گیا، ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں، اور منہ کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے، حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ، بڑی بندے نے بات مانی ہے۔ تو حضرت نے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اللہ حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے، اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے، اتنا روب تھا حضرت کا۔ وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا داند بھی صحیح لگ گیا ہے تو داند لگنا تسی بھی صحیح لگن دے دے، بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی۔ اب وہ شروع ہو گیا، عرض کرتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بڑے زبردست، اس کے بال بڑے زبردست، اس کی گھڑی بڑی اعلیٰ، اس کی ٹائی بڑی اعلیٰ، اس کا پینٹ کوٹ بڑا زبردست، اس کا یہ بڑا اعلیٰ، اس کا وہ بڑا اعلیٰ۔ اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے۔ یہ 2022 کا 1000 نہیں کہ اب تو 1000 کا آتا ہے، کچھ نہیں حضرت، یہ 1980 کا 1000 تھا، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا حضرت جی۔ وہ 54 کا دور تھا، وہ 58 کا دور تھا، اس دور میں 54 58 چلی کرتی تھی، تب تو حضرت 54 کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جھولی فل ہو جایا کرتی تھی حضرت،
عید ملتی تھی حضرت 1900، مجھے خود یاد ہے حضرت جی یہ 1987-88 جب میں بھی کو 5-6 سال کا ہو گیا، 1 روپیہ 2 روپیہ عید ملا کرتی تھی حضرت جی. تو اب تو بس کیا بات کریں حضرت جی. 1980 کا 1000 گرینڈ پیرنٹس کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے حضرت. 1980 کا 1000 حضرت. ہاں جی. جب وہ چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے اس کے، پھر حضرت بولے، آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، پیسے لے کے لایا انج نہیں لایا، 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے، تو دی پورے گن کے 10 منٹ تعریف کیتی ہے. وہ اللہ دیا بندیا، جس اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہی بھی اینی کیتی ہے. کچھ بھی نہیں لیا بیٹا. کیا لیا اس نے تم سے؟ دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا، گردے دیے کچھ بھی نہیں لیا، پھیپھڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا، آنکھیں دی کچھ بھی نہیں. جاؤ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی اعضاء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا کہ اب گردہ کتنے کا ملتا ہے. جاؤ پوچھو، جا کے پوچھو حضرت جی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے، پوچھو جا کے. جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے. اس نے تو لیے ہی کچھ نہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں. اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا. یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا. آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، چند نعمتوں کا میں نے نام لیا. اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر تو چاہے بھی نا شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. ہاں یار، ہاں اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے. تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں. زبان دی ہے، جاؤ جا کے کبھی کسی گونگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا تو نہیں سکے گا آپ کو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا ہے. اللہ نے دی ہے یار، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے اس کا. جس کو نہیں اس نے دی اس نے کیا بگاڑ دیا حضرت اس کا. جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا. جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا. جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس نے کیا بگاڑ دیا اس ذات کا. بگاڑ سکتے ہی کوئی نہیں حضرت. کہاں ہم کہاں وہ ذات حضرت. ہم کیا پدی کا شوربہ. الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے، شکر کر اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے. اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا. شکر کر حضرت انسان بنایا. اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا. تو کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے. جتنے الو انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا. شکر کر انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا. اب کہیں گے جی مولوی صاحب نے شکری کی ہو. یہاں بیٹھیے نہ شکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو. یہ نہ شکری اور نہ شکری کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نہ شکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے. نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. رج رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرو. یہ بیٹا آج چل رہی ہے، یہ جدوں میں کام موک جانا نا وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیبیاں اکثر کرتی ہیں وہ بول گیا کام بولنے والا انہوں نے کتنے بولنا ہے، انہیں نے بولنا. کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا. مولت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم. اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا. اس لیے بیٹا بھی وقت ہے، بولو رج رج کے بولو. اس لیے تو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں
سائے اپنے دی یاری چلا یار کیوں نہیں چلاندہ ہے چلا اس کو چلا راج تو روئے گا پھر اس دن میں اپنی بات نہیں کروں گا قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا کیونکہ بیٹا وہاں ویسٹ کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کتنے تیری ویسٹ کوٹ وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہاں ہے تیری گھڑی وہاں ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا کتنے ہوئے تیری ایم جی بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازہ کیوں نہیں پڑھی ہیں بتا ذکر کیوں نہیں کیا بتا کیوں درود نہیں پڑھا بتا کیوں گالیاں دیتا تھا بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں حضرت اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا حضرت یہ تو پھٹ جائے گی اس کو یہ ختم ہو جائے گی کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویسکوٹ قرآن یقول اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا حضرت یہ قرآن یقول اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا حضرت یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسنوی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا اب تو موبائل 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 ایسا لگتا سارے موبائل نہ ویاہے نہیں حضرت جی بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے ہاں میں نے دیکھا حضرت جی بندہ کول بیٹھا ہوئے بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا بندہ اپنے موبائل نہ ویا بڑھی اپنے موبائل نہ ویائی ہے بیگانہ کر دیا حضرت ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی تو نہیں 7 بندے بیٹھے ہیں ساتوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے کیسا منحوس آیا حضرت جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت میاں بیٹھا ہے خامند بیٹھا ہے بیوی بیٹھی ہے دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں حضرت کیسی اس نے دوریاں ڈالی ہیں سارے کو موبائل نہ ویا کرتے حضرت جی سارے ساڈا وس نہیں چلتا نہیں تو سوتیاں بھی چلائی حضرت چلا نہیں سکتے ساڈا وس نہیں چلتا لیٹرین بھی بہ کے چلائی حضرت چلا نہیں سکتے اس لیے آج وقت ہے آج وقت ہے جتنے نوجوان اسپیشل بیٹا بیٹھے حضرت صاحب نال پیار پاؤ ٹھیک ہے کو پوچھ کے نا کتاباں پڑھیا کرو لیکن خدا دا واسطہ جی ایسری نہ پڑھی ہو کہ آگے نہ پہ لڑو حضرت یہ بھی ایک نواں فڈا ہے نا حضرت جنہوں کو 4 کتاباں آ جان نا انہیں آگے مولوی صاحب نے متقا لایا ہوں حضرت اس لیے نہیں پڑھنیاں کہ مولوی صاحب نال لڑنا ہے ایس لیے پڑھنا ہے کہ پتر شیطان نال لڑنا ہے اپنے نفس نال لڑنا ہے حضرت جی مولوی صاحب نال لڑن لئی نہیں پڑھنی ہے شیطان سے لڑنا ہے اس لیے پڑھنا تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا علم شیطان سے لڑنے کے لیے علم اپنی اصلاح کے لیے علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا نہ کہ حضرت جی مولوی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا خوبصورت کتاب حضرت کبھی پڑھائی گئی درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے حضرت جی بڑی خوبصورت بات ہے وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا بادشاہ کو شرارت سوجی اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے ٹھیک ہے جی بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا انہوں نے لگتا کہ بابا جان ڈے ہے وہ بھائی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا تو تھوڑا جہا بندہ بن جا ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا وہ بزرگ آدمی ہے وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا چھوٹی گلی ہے پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے نہیں تو تھم جامی ہے تھوڑا سا بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے گیری نہ جائے بزرگ آدمی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ بادشاہ کو شرارت سوجی وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں اب بھائی کون تھا
جو بادشاہ کی آنکھ میں آنا ملاتا ہے جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے. سب نے کہا جی علی جا جی علی جا. سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. سپاہی گیا, جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں, بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. بابا آ گیا. جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں, اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا بڑا ہی سیانا تھا کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا, اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں بکھری ہوتی ہیں. ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا, لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا. وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے, پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے. وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی. زندگی نے وفا نہیں کی ہے, زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکرے ہوتے. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی, لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا ہیں. اور اینا ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جانا سارے نے, اور سارے نے ادو مرنا ہے جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی. بھی ڈر ڈر پہ بندے حضرت جی. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا, ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت. ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا, کیا رہ گئے. میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت, تو میں حیران رہ گیا حضرت. 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت. ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت. تیل کہاں چلا گیا, آئل کہاں چلا گیا. یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا. ڈر 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 نہیں بیٹا, اب نہ ڈرو, گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت. وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت. کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت, کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا, کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ اس ڈر نے تو بیڑا کر دیا ذرا سارے کا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت, کم و پیش زائد جتنی بھی ہے ایک اندازن ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے, جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت. اسی کنے ہیں 22 کروڑ, وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے, تو کوئی گل سمجھ آتی تین کہ 300 جنے 22 کروڑ میں حضرت جی واگاں پا کے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا, کوئی مار کٹائی, کوئی گولی شولی نہیں چلے گی. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا, صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. کوئی چھوٹی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا, 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت, صرف امیر المومنین نہیں, صرف خلیفہ نہیں, مراد رسول ہیں. دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت, لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے, لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے, ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے, آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے.
تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے, میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے, میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے, تو جناب کا کیسے بن گیا؟ پھر آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی, کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا, صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں, عمر بن خطاب ہے, عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت, لیکن اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت ہمیں بھی ایک ملا, آپ کو بھی ایک ملا, میرا قد جناب سے چھوٹا ہے, میرا سوٹ نہیں بنا, جناب کا کیسے بن گیا؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ, آپ کا مشکل سے بنا, امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا. حضرت ہوش میں آنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا, سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا, کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی, ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ ایتھے کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے, تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تے پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے, وہ کار لٹیا جاندا ہے اور بار بار لٹیا جاندا ہے. ایتھے بھی ہیں جی کتی چوراں نال رل گئی ہے, اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں. 5 سال آتے ہیں, اس کو لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, پھر لوٹتے ہیں, پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے جو سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. حضرت میرا اللہ محبوب کے دیس کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا. حضرت صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے, اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انہ بچہ ربی کا لشدید, پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم, وہ ہے حلیم, غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں, لیکن جب پکڑتا تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو, اگر آپ اور میں ہوش میں نہیں آ رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں, اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. حضرت جی ہاں, کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے. ہاں حضرت یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں. حضرت خدا کی قسم ہے, جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا. حضرت لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے, نہ مٹے گا, نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے, یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. حضرت جی یہ خواب ہی رہے گا, کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا, تھوڑی دلیری کرو, مارتے کے دن جانا ہی ہے کو. ہم تھوڑا ہوش میں ہیں, ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا. لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا, کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا. اس لیے آپ کوئی سوٹی نہیں, کوئی ڈنڈا نہیں, کوئی بس بس نہیں ساڑنی بھننی پینی, تھانوں صرف ہوش میں آ جاؤ, صرف جاگ جاؤ. حضرت باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ بادشاہ نے نا لار رومال نکالا, بابے کو بلا کے نا لار رومال نکالا, اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے ویکھو, ہاں میرے وزیراں سمیت, تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا, رومال دی چولی چ رکھ دیو. بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تو بابا میرے شغل آ گئے. میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا. بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں.
और ये भी बाबों का ही कमाल है, हार जाना हजरत जी, ये भी बाबों का कमाल है हजरत जी। असी किथे हरदे जी हजरत जी, ये भी बाबों का कमाल है। लेकिन याद रखना पुत्र, मजा हारने में ही है, क्योंकि किसी ने कहा था जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा। जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरण दा मुल हीरा है। कम औखा है, चंड ना मारना औखा काम है। किते किते दिल करदा बंदा घुट घुट के दो सुटे। ये बाबियां दा ही काम है, हार जाना। और याद रखियो हजरत जी, उन्होंने हरे ही पसंद है जी। जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण, जितन जितन ओ मैं चंगियां सुनाइयां उन्होंने, मैं दो घुट घुट के लाइयां उन्होंने। असी सारे ऐसे खेडे लगे हैं। जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरण दा मुल हीरा है। ये बाबों का ही काम है, हार जाना है। और हरे उन्होंने बड़े ही पसंद ने, लेकिन कम औखा यारना। एक कितने तैयार जे कुछ है तैयार नहीं, कोई नाल देना नहीं खलोंदा, जा होए तेरे को होए ही कख नहीं। नाल दे कितने खलोंदे, जा होए वेख लिया मैं तेन, तेरे को होए ही कख नहीं। आखियो यार नहीं होया है, आखियो नहीं होया है, क्योंकि बेटा एक थप्पड़ मारने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे महबूब फरमाते हैं जिसका मफहूम है बरोज़े क़यामत सदा दी जाएगी, किथे ने माफ करना ले, किथे ने माफ करना ले, कहाँ है माफ करने वाले। लिखा खड़े हो जाएंगे सारे, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे लिए माफ करते थे, जाओ आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ। लिखा एक दिन हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है, तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है। तो फिर आगे से जवाब क्या आता है, मेरे कलीम मुझे वो बंदा बड़ा ही पसंद है जो ताकत होने के बावजूद माफ कर दे। जितन जितन हर कोई खेडे, वक्त पुत्र लंघ जाना, जिन्हें चंड मारी ओदा भी लंघ जाना, जिन्हें ਉਹਦੇ वास्ते नहीं मारी ओदा भी लंघ जाना। लेकिन एंड दोयां दा बड़ा वखरा वखरा होना, जो मारन वाले दा वखरा होना है, जिन्हें नहीं मारी। लेकिन पुत्र असी पता किथे नहीं मारते, जिथे साडे कोल हुंदा कख नहीं। कहने असी है नहीं मैं अल्लाह वास्ते छड़ छड़िया अड्डा, तू छड्डण वाला बाजुदीद मुस्तामी है, तेरे को है कख नहीं। हाँ हम उधर टलते हैं जिधर हो कुछ नहीं सकता, जिथे अगला भारा हो जाए साडे नाल। माड़े नूं किहड़ा छड्डदा जे जी, माड़े नूं तू लैके थल्ले तक कोई नहीं छड्डदा। कानून माड़े लई, जेलां माड़े लई, कचहरियां माड़े लई, थाने माड़े माड़े लई, तगड़े वाली ना कानून, तगड़े वाली ना जेलां, तगड़े वाली ना कचहरियां, ना तगड़े वाली थाने, सारा उतू लैके थल्ले तक ही है जी। याद रहे जी, अरबों के चोर वुज़रा लग गए, और जड़ा साइकिल चोर कई सालों के अंदर पे है। अजीब कानून है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह ही सारे सब कुछ माड़े हैं इधर हर। लेकिन जितन जितन हर कोई, और अदरी कदी हार के वेखियो, कदी हार के मैनू आपे बड़ा गुस्सा आंदा है। तो कदी कदी जे कुछ जितन की कोशिश कर ली है ना, तो अंदर वाला बड़ी बहस करता, जा जाके तो मुछां लवा, एडियां मुछां रखियां होया कख नहीं तेरे को, बड़ा औखा है। लेकिन खुदा दी कसम चुक के कहना, मस्जिद च बैठा हरन दा मजा बड़ा जी, जो मजा हरन विच है ना, हाय हाय हाय। जितन जितन हर कोई खेडे, कदी हार के वेखियो उधर, जितन जितन हर कोई खेडे। बाबे होरी हार गए इधर, उन्होंने रुमाल अपनी जेब च पाया, टुर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, बाबे होरी की कर गए। वो लिखा कुछ दिन गुजरे, बाबा बीमार हो गया, बादशाह बीमार हो गया। तबीबों ने बड़ा इलाज किया, बादशाह बीमार 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 बीमार, सूख गया, कमजोर हो गया, जिन्होंने आज साड़ी पंजाबी जानते हैं ना, मंजी ना लग गया। तबीब समझ गए कि बादशाह नहीं बचेगा कोई। उन्होंने अपनी तबाबत के तजुर्बे के बिना पे कहा भाई 3-4 दिन, चौथा नहीं इन्हें देखना कोई। अब बादशाह को अपनी रियाया से बड़ा प्यार, रियाया को बादशाह से बड़ा प्यार। फैसला ये हुआ कि एक दिन रियाया के नाम किया जाए, एक दिन रियाया के नाम किया, बादशाह की और रियाया की आखिरी मुलाकात करवा दी जाए। वो कुछ इस तरह बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, लोग आते जाते, मिलते जाते और बाहर निकलते जाते। अब बादशाह अपने पलंग पे था, उन्हीं मिलने वालों में ना वो लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया।
अब बादशाह भूल चुका है, आई गई बात हो गई है। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम। बाबे ने पूछा बादशाह सलामत, बड़ा रश पाया है, कित्थे दियां तैयारियां ने? बादशाह रो पड़ा। उस टाइम पुत्र बड़ी औखी बंदे की कैफियत होंदी है, सारी जिंदगी ला के मैं जो कमाया हुण मैं छड़ के चला हूं। बड़ी अजीब कैफियत होती है इस वक्त। मकान इत्थे रह जाना है, मेरी गड्डी इत्थे रह जानी है, मेरे बच्चे इत्थे रह जाने ने, मेरियां ज़मीनें इत्थे रह जानियां ने, मेरे कपड़े इत्थे रह जाने ने, मेरियां वेस्टकोटां इत्थे रह। बड़ी बल्कि ये मुर्दे के लिए लिखा है। हम मुर्दे पे रो रहे होते हैं ना, लिखा है जो उस वक्त मुर्दे की कैफियत होती है, अगर वो बंदे को बता दे तो बंदा मुर्दे को बोल के खुद पे रोना शुरू कर दे। उस वक्त जो मुर्दे सारी जिंदगी जफे जो लाए, ना रब ना लाई, ना रब दे रसूल ना लाई, के खुशी होए कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह च चला हूं। जैसे औलिया कराम, वो तो खुशी होती है उनको, वो तो दुआएं करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। हमने तो लगाई नहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल से, हमने तो कब्र सजाई कोई नहीं, कब्र की तैयारी कोई नहीं की कि हमें भी खुशी हो जाने की। हमने तो जफे इस दुनिया को लगाए हैं। तो जब ये छोड़ के जानी पड़ती है ना, तो मैं फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बताऊं फिर बंदे की कैफियत क्या होती है। वो सारी जिंदगी मैं कमाया, पाई पाई जोड़ के मैंने जमा की, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, सारा इधर ही रह जाएगा। मायूसी। लेकिन हज़रत जी जिन्होंने लाई कोई नहीं होंगी। दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। वो तो पे ढीकते ने किहड़े वेले आवाज आए तो चलिए लपेट के सारा कुछ। लेकिन कोई हज़रत जी साडे लिए काम औखा होना है, असी लाई बड़ी डाढ़ी लई है हज़रत साहब, औखा काम होना छड़ना हज़रत। बादशाह की भी वही कैफियत थी, बादशाह की भी वही कैफियत। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है। बाबे होरां ने आख्या ठीक हो गया। बादशाह सलामत जे सफ़र ते चले हो तो सामान्य सफ़र कितने? बादशाह और रोया। वो कहता बाबा जी बस जेड़े सफ़र ते चला वा ना, ये सामान उत्थे काम नहीं आना। यह हाथी या घोड़े या प्रोटोकोल या शाही लिबास है, हीरे जवाहरात, ए माला, ए खजाना, ए वजीर, ए मुशीर, ए महल, ए कालीन, ए प्रोटोकोल, ये उत्थे काम नहीं आना है। बाबा जी कहने लगे बादशाह सलामत खुद ही कह रहे हो कि चले सफ़र ते ही हो, तो फिर जेड़े सफ़र ते चले हो भी तो कोई समान होना ही है ना, वो कित्थे जे? बादशाह और फूट फूट के रोया। वो कहता बाबा जी बस यही गलती हो गई, जड़ा समान वो सफ़र ते लैके जाना ही वो मेरे को इकट्ठा होया ही कोई नहीं है। मैं ये वाला इकट्ठा करता रहा, मैं कार बनाता रहा, मैं ज़मीनां खरीदता रहा, मैं पैसे इकट्ठे करता रहा, ओदा खादा, ओदा मारिया, ओदे नाल झूठ बोलिया, सूद लिया, मिलावट की, धोखा दिता, फ्रॉड किया, मैं इकट्ठा ही करता रहा। लेकिन जो लैके जाना सी वो इकट्ठा ही ना किया कोई भी। वो बाबा जी ने लाल रुमाल निकाला और निकाल के बादशाह को याद दिला के कहने लगे बादशाह याद है एक दिन ये लाल रुमाल दे के तूने मुझे कहा था जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है ये रुमाल उसकी गोद में रख दो। ला बादशाह आज ही मैं रुमाल तेरी गोद में रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, जिसे अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसे अल्लाह ने माल दिया, जिसे अल्लाह ने सेहत दी, जिसे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसे अल्लाह ने वक्त दिया, जिसे अल्लाह ने फरागत दी, और उसने फिर भी अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा नहीं किया। हाँ पुत्र, सानू रब ने सारा कुछ दिता है, जुबान दी, अकल दी, मुसलमान पैदा किया है, समझ दी, फहम दिता, अच्छे बुरे का फर्क समझाया है, तो पुत्र असी फिर भी ना करिए है? नहीं यार, आओ करिए। सल्लल्लाहु